جی ہمارے پاس روایت آ رہی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام ہے جریر بن عبداللہ بجلی، ہم اس کو بجلی بھی پڑھتے ہیں، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے 13 یا 14 دن پہلے اسلام قبول کی۔ بعض میں آتا ہے کہ صحابی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے خطبہ حجۃ الوداع پہ یہ موجود تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنے کے بعد رمضان المبارک میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ روایت جو 13 دن والی ہے وہ کمزور ہے، زیادہ جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تقریباً 5-6 ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے وقت گزارا، اور خطبہ حجۃ الوداع پہ ان کی ڈیوٹی یہ لگی تھی کہ یہ مسلمانوں کو خاموش کروائیں، خطبہ ہو رہا ہے نا، خاموش کروانے کی ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی، یعنی ذمہ داری ان کے سر لگائی گئی تھی، اور انہوں نے مومنوں کو مسلمانوں کو خاموش کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جب بیعت کی تو فرماتے ہیں بعیتو، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر اقام الصلاۃ والزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے میں نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا تو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی پہ بیعت کر رہی ہیں کہ ہر مسلمان کی بھلائی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، دین النصیحہ نبی پاک کا فرمان ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، آپ دوسروں کے لیے بھلائی چاہیں تو آپ دیندار ہیں۔ ٹھیک ہے، دیندار کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے اسے ہم نیک نہیں کہتے، وہ نمازی ہوتا ہے۔ جو روزے رکھتا ہے روزے دار ہوتا ہے۔ نیک کون ہوتا ہے ہماری ہاں نیک وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اولاد نیک ہے، نمازی پڑھتی ہے، نمازی پڑھتی رہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرتی ہے، لیکن ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نیک نہیں، نیک نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کو اچھا نہیں سمجھتی، ان سے معاملات اچھے نہیں رکھتی، تو یہ نیک نہیں ہے۔ تو نیک کون ہوتا ہے؟ جو خیر خواہ ہوتا ہے دوسروں کا، چاہے وہ بیچارہ فرض نمازی پڑھتا ہو، فرض اپنی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہو، لیکن اس کے معاملات دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ نیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے تم نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا مغرب کی طرف، یعنی ہر کوئی فخر کر رہا تھا نا کہ ہمارا قبلہ بہتر، ہمارا بہتر، ہم اچھے، ہم صحیح دین پہ، ہم زیادہ نیک، ہم معتبر، یعنی مشرق یہود بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی نیکی کا کام نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا، جدھر مرضی وہ حکم دے دے۔ نیکی کے جو کام ہیں وہ پھر اللہ نے آگے لمبی فہرست گنوائی، نیکی کے کام تو یہ ہے کہ تم یہ کام سر انجام، کہ تم انتم باللہ ورسولہ والیوم الاخر والملائکۃ، یہ پوری آیت آتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے وآت المال علی حبہ، محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود تم اس کو خرچ کرتے ہو۔ ذوی القربا، سب سے پہلے رشتے داروں پہ، بار بار قرآن کی جتنی آیتیں پڑھیں گے یہی آئے گا، قرآن رشتے داروں پہ خرچ کرنے والے بنے، تو اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے۔ ہمارے مال میں رشتے داروں کا حق ہے۔ حق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے حصے کا ہمیں دیا ہوا ہے، اور یہ حصہ تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے فرض کی ہے، غریبوں تک پہنچانا، نہیں پہنچا رہے تو تم ان کا حق کھا رہے ہو، تم حرام کھا رہے ہو۔ تو یوں ہی رشتہ داروں کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کے بھی سارے جنگوں میں ساری نیکیوں کا ذکر کیا، یعنی بہت ساری نیکیوں کا۔ تو نیک کون ہوتا ہے؟ جو خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک بھی بنائے، عبادت گزار بھی بنائے۔